بہت شرمناک صورتحال ہے، ایسا مت کیجیے۔ یا تو اس میں جلسے کو شامل مت کیجیے آنے والی سال میں، صرف زیارت کا پروگرام کیجیے۔ سیدی تشریف لائیں، آپ زیارت کریں، مصافحہ کریں، ان کی دعا لیں اور تشریف لے جائیں۔ اور اگر جلسہ اس میں شامل ہے تو جب تک سیدی نہ آئیں، جلسہ چل رہا ہے تو تھوڑا سا احترام سنیے۔ آپ نے جن مہمانوں کو بلایا ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں تشریف لائیں۔ آپ دیکھیے جو ابھی کلام پڑھ رہے تھے ان کا تعلق ممبئی کی سرزمین سے، صرف آپ کو کلام سنانے کے لیے وہ پورے دن کا فلائٹ سے سفر کر کے یہاں پہنچے۔ میرا تعلق راجستھان سے، میں کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے درمیان پہنچا۔ ہمارے سامنے شہزادہ غوث اعظم حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آقائے نعمت، فخر سنیت، شیر قادریت حضرت علامہ سید جامع اشرف صاحب قبلہ کا تعلق کھمباز شریف کی سرزمین سے ہے، جو احمد آباد سے بھی آگے ہے۔ آپ وہاں سے تشریف لائیں۔ تو اتنی بڑی بڑی شخصیات کو آپ نے تاریخ لی، تیاریاں کی، محنت کی، کوشش کی، خرچہ کیا، بلایا، انہوں نے بھی تکلیف برداشت کی، اور ان کے آ جانے کے بعد آپ کی توجہ کسی کی بھی کچھ سننے سنانے پر نہیں ہے۔ بھیا اسٹیج کے پاس آپ کا یہ پروگرام ختم کر دو۔ یہ اسٹیج کے پاس آپ اس طرح حجت بحث کریں گے تو کیسے پروگرام آپ کا آگے بڑھے گا؟ یہ غیر مناسب بات ہے۔ انتظامی امور میں اگر کوئی ضرورت ہے تو اسٹیج کے پیچھے جا کے رائے لے لیں، مشورہ کر لیں، جو بات ہے اس کو دیکھیں۔ اسٹیج کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ سارے کام کریں گے۔ دیکھیے آپ کی کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ آپ کے انتظام میں کمی ہے، نہ آپ کی محبت میں کمی ہے، نہ لوگوں کی تعداد میں کمی ہے۔ الحمدللہ سب کچھ بہت عالیشان ہے، بے مثال ہے۔ بس یہ کہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھ جائیے تاکہ جب سیدی تشریف لائیں تو ماحول بہترین ہو اور ان کو یہ احساس ہو کہ یہ غوث اعظم سے صرف زبانی محبت نہیں کرتے بلکہ بیٹھ کر غوث اعظم کا پیغام سنتے بھی ہیں۔ اس لیے ذرا سا احترام کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ اور دوسری بات دیکھیے، مہمان پروگرام میں آنے والے چاہے چھوٹا مہمان ہو یا بڑا مہمان ہو، عزت سب کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سیدی کو بلایا تو ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی عزت نہیں ہے یہاں پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم بھی غوث اعظم کے غلام ہیں، ان کے شہزادوں کے غلام ہیں، تو عزت سب کی ہے۔ اس کا یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے کہ آپ ایک مہمان کے لیے پلکیں بچھا دیں، دوسرے کو بلانے کے بعد توجہ نہ دیں۔ یہ جو سامنے شخصیت جلوہ گر ہے یہ بھی شہزادے غوث اعظم ہے اور بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ آپ کا یہ جو مجمع نظر آ رہا ہے اس سے تقریباً 5 یا 10 گنا بڑا مجمع کھمبات کی سرزمین پر ابھی ایک ہفتے پہلے حضرت کے یہاں موجود تھا، جن کے یہاں کھمبات شریف کے عرس میں مصر کے نائب مفتی اعظم تشریف لائے اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اکرام اور مفتیان اسلام والے تشریف لے کر گئے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بڑی سمجھداری والی بات ہے کہ ہم جو اتنا بڑا پروگرام سجائیں، تیار کریں تو کچھ سنیں بھی، کچھ سمجھیں بھی اور کچھ لے کر جائیں۔ اتنا بڑا مجمع تیار کرنے کے بعد ہم آ کے شور شرابہ ہنگامہ کر کے چلے جائیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی سمجھداری والی بات ہے۔ تھوڑی سی بھائی آواز اور بڑھا دیجیے جتنی گنجائش ہے۔ تو اس لیے ذرا سا احترام۔ یہ کس کی محفل ہے معلوم ہے آپ کو؟ سب بولیے، محفل کس کی ہے یہ؟ غوث اعظم کی، جن کی شان یہ ہے کہ وہاں ان کے ذکر کی محفل میں ادب کرنے والا بندہ دنیا و آخرت میں عزت دار بنتا ہے، اور جن کے ذکر کی محفل میں بندہ
بے ادبی کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور آخرت کے بارے میں تو اس کے بارے میں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے کرم سے اسے معاف کر دے۔ بڑوں کا ذکر ہو تو احترام بہت ضروری چیز ہے، بڑوں کا ذکر ہو تو محبت بڑی عظیم چیز ہے۔ اس لیے تھوڑی سی دیر میں آقائی مولائی پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدی مرشدی ہاشم الدین الگیلانی الحسنی الحسینی القادری البغدادی ابھی تھوڑی سی دیر میں ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لانے والے ہیں، اور حضرت آئیں گے، چند منٹ آپ کے ناصحانہ جملے ہمیں اور آپ کو سننے کو ملیں گے، اور اس کے بعد یہ محفل مکمل ہو جائے گا۔ چونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو بزم کا دولہا ہو اس کے بعد بزم کا مطلب نہیں رہ جاتا ہے، تو حضرت کے آنے سے پہلے جو یہ محفل تھوڑی دیر چل رہی ہے، بس اتنی ہی دیر ہے، حضرت کے آنے کے بعد چند منٹ وہ محبت کے جملے ارشاد فرمائیں گے، صلاۃ و سلام کے بعد یہ محفل مکمل ہو جائے گا۔ میری گزارش آپ سے صرف اتنی ہے، آپ نے کئی دن مسلسل اتنا اہتمام کیا ہے، تو تھوڑی دیر آدھا گھنٹے ایک گھنٹے جب تک حضرت نہیں آ رہے ہیں کچھ سن لیجئے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع ہونا، لوگوں کا آنا، یہاں بیٹھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اللہ ہمیں نعمت عطا فرمائے تو قرآن عظیم میں فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ان نعمتوں کو زیادہ کر دیا جائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بہت لمبی تقریر ہو، چند جملے میں اپنی قوم کے جوانوں کے لیے ذکر کروں۔ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ توجہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اتنا بڑا مجمع اگر ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک کا نعرہ لگا دے تو تازگی آ جائے گی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے، بولیں گے میرے ساتھ آپ، کون ہوتے ہیں؟ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ اگر یہی جوان ہدایت کے راستے پہ رہیں تو قومیں عزت دار بنتی ہیں، اور اگر یہی جوان ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں تو قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ یہ تعداد جوانوں کی ہمارے پاس بہت بڑی ہے، کمی نہیں ہے، نہ کسی شہر میں، نہ کسی علاقے میں، نہ کسی محلے میں، بڑی تعداد میں ہمارے پاس جوان موجود ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے جوانوں کو اللہ کے رسول نے جہاں کھڑا کیا تھا آج جوان وہاں کھڑے نہیں ہیں۔ جوانوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جس جگہ میرے نبی نے کھڑا کیا تھا، جوانوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس راستے میں میرے نبی نے چلنے کو کہا تھا، جوانوں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہماری قوم کے جوانوں کو دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک کونے کونے میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں، پریشان بھی ہیں، اور تلاش اس بات کی ہے کہ یہ پریشانی ہماری زندگی میں آخر ہے کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے، ذلت کی وجہ کیا ہے، رسوائی کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔
جنہوں نے حضور کے طریقے کو اپنایا اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، جنہوں نے حضور کے طریقے کو اپنایا اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، جنہوں نے حضور کے طریقے کو اپنایا اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں آپ موجودہ دور میں یہ کوشش کریں گے کہ اپنی قوم کے جوانوں کے گناہوں پر پردے ڈالتے رہیں، اصلاح نہ کریں، کھل کر بات نہ کریں، یقین جانیے گا حالات کبھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کبھی نہیں آئے گی، قوم کے حالات بہتر کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو کھل کر بات کرنی پڑے گی، اصلاح کرنی پڑے گی، قوم کے جوانوں کو احساس دلانا پڑے گا، انہیں یہ بتانا پڑے گا اے میری قوم کے جوانوں، شراب کے اڈے تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ شراب کی بوتل تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ زنا کے اڈے تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ زنا کی دہلیز تمہاری جگہ نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارا لیول کیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو تو ڈاکٹر اقبال بتائیں گے ہماری قوم کے جوان کیسے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے بتا دیا ہمارے جوان ایسے تھے، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں ہے، بلانا مت چونکہ میں چند منٹ گفتگو کروں گا، شہزادے غوث اعظم موجود ہیں اور زیادہ انتظار کرانا اچھی بات نہیں ہے پڑھو، چند منٹ ایک میسیج اور ایک پیغام۔ اتنی بڑی تعداد میں جوان یہاں بیٹھے ہیں، کئی بار آج میری قوم کے جوان میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں حضرت کیا کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کے کونے کونے میں ہم جدھر نظر ڈالتے ہیں ہر طرف ذکر ہمارا ہے، بات ہماری ہے، سوشل میڈیا پر بھی بات ہماری ہے، پرنٹ میڈیا پر بات ہماری ہے، الیکٹرونک میڈیا پر بات ہماری ہے، ڈیبیٹس آج ہو رہی ہے، بات ہماری ہے، کبھی نکاح کی بات، کبھی طلاق کی بات، کبھی حلالے کی بات، ہر جگہ ذکر ہمارا ہی ہے۔ آخر کیا ہوگا؟ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں گھبراؤ نہیں، تمہارے سینے میں غوث اعظم کی محبت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ملک کے کونے کونے میں بات تمہاری ہو رہی ہے ہونے دو، بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے، تو انتہا ہمارا مغرب کی وادیوں سے، گونجی اذاں ہماری رکتا نہ تھا کسی سے، سیل رواں ہمارا اے برود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا، اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ بدلے گا زمانہ لوگ مگر بدلا جائے گا، محمد کہے گا۔ کچھ بات تو ہے، اس جملے پر فخر کیا کرو۔ دنیا دبانے میں لگی ہے، دنیا مٹانے میں لگی ہے، لوگ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وقت بل کا جب مسئلہ آیا تو اسلام کے ایک دشمن نے نکل کے کہا تھا اگر مجھے موقع مل جائے تو میں صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا۔ ہم نے کہا ظالم خواب دیکھ لے کھلی آنکھوں سے، یہ خواب تنہا تیرا نہیں ہے، تیرے باپ ابو جہل نے بھی مکے میں یہی خواب دیکھا تھا، اسلام کو پیروں کے نیچے مسح دیا جائے گا، مگر یاد رکھ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر۔
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یاد رکھنا، سینہ چوڑا کر کے کہا کرو، اور کیا کہو گے؟ کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ لوگ مجھ سے کئی بار کہتے ہیں، آج ملک کے کونے کونے میں کہتے ہیں اشرف جیلانی آپ بہت کھل کے بات کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں، دیکھ نہیں رہے ملک کے حالات کیسے ہیں، آپ دبتے نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، بتا دوں گا تو آپ کا کلیجہ پھیل جائے گا۔ میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کیا ہے میرا بیک گراؤنڈ، آپ کہہ رہے ہیں دبتے نہیں ہیں۔ ارے ہمیں ناز ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، غوث اعظم کے غلام نہ دبتے ہیں، نہ چھپتے ہیں، نہ چھپتے ہیں، نہ میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، زمانے کے سامنے یہی اعلان کرتے ہیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت اللہ اکبر یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، مت کھلنا بابا، کیا بول رہا ہے؟ منہ پر لٹک جاتا ہے بات رکھنا بابا، تم لوگ دیکھو۔ دیکھیے چچا بیلا مت کیجئے، سمجھے آپ بیلا مت کیجئے، بہت بیلا کر رہے ہیں، آپ بھی لگے بتا رہے ہیں، ایک دم شانت رہیے۔ میری قوم کے جوان مجھ سے کہتے ہیں حضرت چاروں طرف بات میری ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں جوانوں ہو رہی ہے ہونے دو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے دنیا کے سامنے ہم نہ کبھی جھکے ہیں، نہ کبھی دبے ہیں، نہ قدر چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ رسول اللہ کی ناموس کی جب بھی بات آئی ہے ہم نے کھل کے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غلام بنا غلام مصطفیٰ جان رحمت کے، فخر سے کہا کرو کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور یاد رکھنا ایک جملہ کہہ دوں، اور اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو آپ کو لطف بھی آئے گا اور لذت بھی آئے گی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وجود ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ارے ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے۔ جس دن ہم نہیں ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، وہی آخری دن ہوگا، اسی دن قیامت آ جائے گا۔ کیا سمجھا ہے ہمارے وجود کو؟ اور یاد رکھنا کرایہ دار نہیں ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں۔ آج اس ملک میں چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ ہمیں آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر کیسے کیسے بیان موجود ہیں، کہتے ہیں کھل کے یہ کرنا ہے، فلاں جگہ چلے جائیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے ذرا سا نعرہ لگانے میں آزادی کے بعد سے لے کر آج تک 70-75 سالوں میں تھوڑی سی مسٹیک کر دی۔ ہم نے نعرہ کیا لگایا؟ ہم اس ملک کے وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں۔ نعرے میں اضافہ کر دو، وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ دنیا سے کہو جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا،
آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہے، ہاں یہ قبول ہے، رسول کے غلام ہے، مطوی قبول ہے۔ میں جوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، جوانوں بس ایک کام کرو، تم قوم مسلم کا قیمتی سرمایہ ہو، اس لیے جب تم قیمتی سرمایہ ہو تو خبردار خبردار شراب کی طرف نہیں جانا، جوئے کی طرف نہیں جانا، سٹے کی طرف نہیں جانا، زنا کی طرف نہیں جانا، برائی کی طرف نہیں جانا۔ غوث اعظم کی محفل ہے اور غوث اعظم کی تعلیمات یہی ہے، نہ سٹا جائز ہے، نہ جوا جائز ہے، نہ شراب جائز ہے، نہ زنا جائز ہے۔ میری قوم کے کچھ جوان کہہ رہے ہیں حضرت یہ نشہ نہیں ہے، انرجی ڈرنک ہے۔ یاد رکھنا، نام بدل جانے سے شراب کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی، جو حرام ہے وہ حرام ہے، نام کوئی بھی رکھ لیجئے بدلے گا نہیں۔ اور اگر تم نشہ کرنا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، میں نے اجازت دی تھی، کرو نشہ، لیکن لوکل والا مت کیا کرو جس کو کرنے سے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرو تو برانڈیڈ نشہ کیا کرو، اچھا والا نشہ کیا کرو۔ نشہ کرنا چاہتے ہو دل کھول کے نشہ کرو، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا۔ حال یہ تھا بلال کو مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، پھر بھی کہتے تھے تو ہو کے ترشرو مجھے کالی ہزار دے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ عشق رسول کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو، حضور کے غلامی کا نشہ کرو۔ جس دن محبت رسول کا نشہ کر لو گے، دنیا کے جو میرے نبی کی عظمت پر بھونکنے والے کتے ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکیں۔ غلام بنو تو صحیح، دیوانے بنو تو صحیح، عاشق بنو تو صحیح، مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا تو کرو۔ ہماری کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ رہی ہے جب بھی حضور کی عظمت کی بات آئی ہے ہم نے رشتے چھوڑ دیے ہیں، رسول کی محبت کی بات آئی ہے خاندان چھوڑ دیے ہیں، حضور کی شان کی بات آئی ہے سگے بھائی سے بھی ہم نے دشمنی اختیار کر لی ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، یہ جانتا ہو کس کے لیے بیٹھا ہے؟ غوث اعظم کے بیٹے کے لیے۔ کس کے لیے؟ زور سے بولیے، کس کے لیے؟ غوث اعظم کے بیٹے کے لیے۔ اور ہمیں یہ محبت کا درس دیا کس نے ہے؟ بریلی کے قلندر امام احمد رضا نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ جوانوں بس اتنا کرو، پیغام لے کر جاؤ۔ تقریر کا وقت نہیں ہے، میں چند پیغامات آپ تک پہنچا رہا ہوں، بس 5-10 منٹ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، پھر آپ شہزادہ غوث اعظم کا بہترین تاریخی خطاب سنیں گے۔ چند منٹ پیغام دے کر جا رہا ہوں آپ کو۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں بدلو اپنے انداز کو، بدلو اپنے کردار کو۔ میرے پاس کچھ جوانوں نے کہا حضرت دعا کر دیجئے۔ میں نے کہا کس بات کی دعا؟ کہا حضرت ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ کیا کہا؟
पर्दा कैसे ख्वाब में रहने जरा जोर से बोलिए। दीजिए पूरा आदमी घुस जाएगा। जो इतना बड़ा मजमा और खामोशी ऐसी, देखो ना बाबा दुनिया यही चाहती है कि आप जो खामोश हो खुला वो जाएं। भी बंद हो जाए। मगर मैं कौम के जवानों से कहता हूँ, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वालों की ज़बानें खामोश हो जाएं। जवानों ने कहा, हजरत दुआ कर दीजिए। क्या दुआ कराना चाहते हैं? ख्वाब में मैं अपनी आंखों से हुजूर का दीदार कर लूं। मैंने कहा बात बहुत अच्छी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वहाँ नवाजने में कमी नहीं है, वहाँ अताओं में कमी नहीं है, वहाँ इनायतों में कमी नहीं है। उस बारगाह की तो शान ये है, वहाँ से फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, वहाँ कमी नहीं है। मगर तुम ये कह रहे हो अपने माथे की आंखों से। मैं क्या कह रहा हूँ, शायद आपके दिल पर यह बात लगनी चाहिए, वहां कमी नहीं है। लेकिन गौर करो, क्या तुम इन आंखों से यार का चेहरा देखोगे? जिन आंखों से दुनिया की सुबह से शाम तक रील्स देख रहे हो, इन आंखों से जिन आंखों के सामने बेपर्दगी हो रही है, जिन आंखों के सामने इंटरनेट की अय्याशियां हैं, जिन आंखों के सामने बेहयाई के मनाजिर हैं, जिन आंखों के सामने दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हमारी निगाहों के सामने जिना के मनाजिर हैं, सब कुछ हमारी निगाहों के सामने है और हम कह रहे हैं हम इन आंखों से यार का चेहरा देखेंगे। अरे जिनकी आंखें साफ और पाक थी, वो वक्त का इमाम जब जाके खड़ा हुआ सुनहरी जालियों के सामने तो पुकार के कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पुकार के कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिल के बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज तो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मानते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब बात इतनी आजिज़ी की आई तो इमाम अहमद रजा ने ख्वाब में नहीं, खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया। खुली आंखों से, खुली आंखों से, खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया। और जब देख लिया तो कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे जिस्म आलम से छुप जाने। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, हमारे लिए ये सादत की बात है। जवानों, गुनाह छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, शराब से दूरी इख्तियार करो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारा अपना मकाम क्या है, तुम्हारा अपना लेवल क्या है, तुम्हारी अपनी शान क्या है। ये तमाम तर बुराइयां जिसके घर में दाखिल हो जाती हैं, जिसकी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं, वो न कभी इज्जत की जिंदगी गुजारता है, न कभी शान और शौकत की जिंदगी गुजारता है। इसलिए तुम गौसे आजम के गुलाम हो। दुनिया तुम पे नाज करती है, जमाना तुम पे नाज करता है, जमाने के लोग तुम्हारी किस्मत पे नाज करते हैं कि तुम्हारे हाथों में गौसे आजम का दामन है। जवानों, कोशिश करो अपने जमीर को जगाओ। जमीर अगर सो गया है, बुराई की दहलीज पे तुमने कदम रख दिया है, तो बुराई की दहलीज को छोड़ दो। और याद रखो, रसूलुल्लाह की नामूस की जब बात आए, जब हुजूर की नामूस की बात आए, अभी थोड़े से दिन पहले क्या हुआ, ज़हन हाज़िर है आपका, तवज्जो है, नामूस रिसालत की बात आई। हमारी कौम के जवान खड़े हुए और अपने बुजुर्गों के पास गए, कहा हम हुजूर की नामूस के लिए मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए खड़े होना चाहते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारे बड़ों ने कौम के जवानों को दबा दिया और कहा, अगर नामूस रिसालत के लिए खड़े होगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं, अगर बात हुजूर की इज्जत की है तो एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए, फिर भी कलमा पढ़ने वाले न डरेंगे न खौफ करेंगे। मैं जो मेरे
رسول کی عظمت کی بات آ جائے اس کے باوجود خاموش بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں شرم کرو شرم. تمہارے ہاتھ بھی سلامت ہیں, تمہارے پیر بھی سلامت ہیں. تمہیں یاد نہیں ویل چیئر پہ بیٹھنے والا وہ مرد قلندر جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پر بیٹھ کر اعلان کیا تھا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے سکام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. بستی بستی دریا دریا, علم کا دریا, فیض کا دریا, علم کا دریا, فیض کا دریا. میرے ساتھ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور جانتے ہیں جب اس مرد قلندر کو, توجہ ہے آپ کی, جب اس مرد قلندر کو جیل میں ڈالنے کے لیے زمین پہ گرا کے گھسیٹا گیا تو وہ رو نہیں رہے تھے, مسکرا رہے تھے. وہ رو نہیں رہے تھے, وہ مسکرا رہے تھے. گھسیٹنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ جب ہم نے ہزاروں لوگوں کو زمین پہ ڈال کے گھسیٹا جیل لے جانے کے لیے, لوگ رونے لگتے ہیں. کیا بات ہے آپ رو نہیں رہے, مسکرا رہے ہیں؟ تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے اس مرد قلندر نے کہا تھا تم جس کے اشارے پہ گھسیٹتے ہو وہ نہیں دیکھ رہا ہے, مجھے جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہے میرا ایمان ہے گنبد خضرا سے میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے. میرے امام نے کہا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. غلام بنو تو صحیح, حضور کے غلام بنو تو صحیح, خادم بنو تو صحیح. جو مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے وہ زمانے کا امام بنتا ہے. تم نے دیکھا نہیں جب اسی ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا جنازہ نکل رہا تھا, یہ سی ایم کا جنازہ نہیں تھا, پی ایم کا جنازہ نہیں تھا, ایم پی کا جنازہ نہیں تھا, ایم ایل اے کا جنازہ نہیں تھا, ایک عالم کا جنازہ تھا, ایک عاشق کا جنازہ تھا. اور دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوپ سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. اور قبر میں اتارنے والے اعلان کر رہے تھے زمین میلی نہیں ہوتی, سمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. رش کیا کرو حضور کی. اور یاد رکھنا, یاد رکھنا میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں, مجھے یہ کرسی آپ نے نہ میرے خاندان کے نام پر دی ہے, نہ میرے باپ دادا کے نام پر دی ہے. یہ عزت, یہ شہرت صرف حضور کی نالین کی برکت سے ملی ہے. اور جب اللہ ہمیں یہ عزت دیتا ہے تو ہم اپنے گریبان پکڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس ٹھاٹ کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں. حضور کے غلام بنو تو صحیح آپ, دیوانے بنو تو صحیح آپ. حضور کے غلام بنو تو صحیح, سچے عاشق بنو تو صحیح. یاد رکھنا یہ حضور کی نسبت ہے,
ورنہ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا قمر غنی عثمانی کون ہے؟ کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے؟ بات صرف اتنی ہے یا رسول اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے موت کر یا رسول اللہ یقین کرو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ موت نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی، موت نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اللہ نے تمہاری موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے، موت اسی وقت آئے گی۔ اس لیے اپنے سینے سے خوف نکال دو اور زمانے سے کہو جب تک یہ سانس چلتی رہے گی حضور کی عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ ہر چیز میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے مگر سمجھوتا نہیں ہوگا، ناموس رسالت میں سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کی شان پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہم نے جانوں کے نذرانے پرجوہے دیے ہیں لیکن حضور کی عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور اس ملک میں ہم جو رہ رہے ہیں نہ کرائے دار ہیں نہ بھاگے ہوئے ہیں، الحمدللہ ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ ہمیں یاد ہے جب اس ملک پر انگریزوں نے جن کے چہرے گورے تھے دل کالے تھے، جب میرے ملک پر قبضہ جما لیا تو اس ملک کو آزاد کرانے والا کوئی اور نہیں، ہمارے ایک عالم علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، گرفتار کیا گیا انہیں اور لے جا کے کالے پانی کی سزا دی، جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ؟ ختم کر دوں؟ 2-4 منٹ بول دوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے۔ ایک انگریز نے آ کے کہا مولانا آپ ہی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو، دولت ملے گی، مال ملے گا، شہرت ملے گی، عزت ملے گی، سیاسی پاور ملے گا، سیاسی مقام ملے گا۔ جب بات یہاں تک آئی تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوک دیا اور کہا ظالم ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکلتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے مہم چلا رہے ہیں کون؟ حسین کا بیٹا، کون؟ غوث اعظم کا لخت جگر۔ اور ایک بات اور بتا دوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، جرت انہی میں ہوتی ہے جن کے ہاتھوں اہل بیت کا دامن ہو، جرت انہی میں ہوتی ہے جن کے ہاتھوں میں دامن ہو غلامی کا۔ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں زمانہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا کہ ہمیں گرا دے، لیکن جن کے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے نہ وہ کبھی ذلیل ہوئے ہیں نہ وہ کبھی رسوا ہوئے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ علامہ سید کفایت علی کافی اسی مہم کا حصہ ہیں۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا اور کہا غدار ہیں، انہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ مراد آباد کے چوراہے پر ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد روزے کی حالت سے ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا سید کفایت علی کافی کے، اور پوچھا گیا مولانا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ اللہ اکبر! غلام کیسے ہوتے ہیں، دیوانے کیسے ہوتے ہیں، عاشق کیسے ہوتے ہیں، پھانسی کا پھندا گلے میں ہے۔ سید کفایت علی کافی کہتے ہیں
میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و غم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن۔ غلام بنو تو صحیح، جس دن تم صحیح معنی میں غلام بنو گے اللہ تمہارے سینے میں جرأت اور ہمت پیدا کر دے گا۔ اور آخری جملہ دے کر جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ہماری تاریخ کیا تھی؟ ہماری تاریخ کیا تھی؟ کیا ہم نے دنیا میں کسی کے تلوے چاٹے؟ ہماری تاریخ میں کوئی دلال نہیں ہے، ہماری تاریخ میں کوئی دلال نہیں ہے۔ آج میری قوم کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے قوم میں چھپے ہوئے ان دلالوں کی وجہ سے، جو قوم کی دلالی کر رہے ہیں، جو قوم کی مخبری کر رہے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں قوم کو بیچ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں جب مارا جائے گا تو میرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ میں نے کہا ظالم، ڈاکٹر راحت اندوری نے ایک زمانے پہلے کہا تھا لگے گی آگ تو آئے کہ گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہے، کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ۔ ہمیں غیروں سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ہماری قوم میں چھپے ہوئے ان دلالوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ناموس رسالت کا جب مسئلہ آیا کئی علماء کرام کو مسجد سے باہر نکال دیا، فارغ کر دیا امام۔ میں جو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ توجہ ہے؟ آخری جملے کہہ رہا ہوں آپ سے، کئی علماء کرام کو باہر نکال دیے گئے امامت سے۔ کس نے نکالا؟ کمیٹی نے۔ جمعے کے بعد آ کے کہا حضرت آپ ناموس رسالت کی کھل کر بات کرتے ہیں، ہمیں آگے جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے حساب کر لیجئے، آپ کو ناموس رسالت پہ نہیں بولنا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا نام نہیں لینا ہے۔ نکال دیا۔ میں تو کہتا ہوں ایسے کمیٹی کے لوگوں سے، کس کے؟ سب سے نہیں، جو بزدل ہے، جو ناموس رسالت کے پہرے دار امام کی آواز خود محلے میں دبا دیتے ہیں، ان سے کہتا ہوں ارے بزدلو تمہارے بس کا نہیں ہے یہ عہدہ سنبھالنا، یہ عہدہ کسی صلاح الدین ایوبی کے جانثار کے حوالے کر دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ تم جب تک زندہ رہو گے صدر تم رہو گے، خزانچی تم رہو گے، ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یاد رکھنا اگر حضور کی شان میں گستاخی ہوتی رہی تو ہماری زندگیاں بیکار ہے، ہمارا جینا بیکار ہے۔ یاد رکھنا جیئیں گے تو مصطفیٰ کے وفادار بن کر، اور دنیا سے جائیں گے تو مصطفیٰ کے وفادار بن کر۔ ہر چیز میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا نہیں ہوگا تو حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، بس دو تین منٹ، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو وائٹ کرتا پجامہ پہنے ہوئے ہیں وہ ہماری قوم کا نیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ مسکرانے والی باتیں پہلے مسکرا لیجئے آپ، پھر پیغام لے کر جائیے۔ قوم کا نیتا وہ نہیں ہوتا ہے جو وائٹ کرتا پجامہ پہنتا ہو، قوم کا نیتا وہ ہوتا ہے جب حضور کی عزت کی بات آئے تو ڈپریشن کے نام پہ گولی کھا کے بند کمرے میں سو نہ جائے، شہر چھوڑ کے چلا نہ جائے۔ حضور کی عظمت کی بات آئے نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، قوم کے جوانوں سے کہے جوانوں آؤ تیار ہو جاؤ، بات حضور کی عزت کی آ گئی ہے۔ ہمارا عشق یہ کہتا ہے جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔
ہر چیز میں نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت نعرہ تکبیر. چلیے پیغام لے کر جائیے. اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا، سب بولیے، غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا. بڑی معذرت کے ساتھ کئی جگہ الیکشن کا دور ہے، ہمارے لوگ آج تک کتنی جگہ دری بچھا رہے ہیں، کتنی جگہ ہمارے لوگ فلیکس لگا رہے ہیں، کتنی جگہ ہمارے لوگ صوفے بچھا رہے ہیں، اور جب انہیں اسٹیج سے نیچے اتار دیا جاتا ہے تو نیچے بیٹھ کر غلط بیان سن کے بھی تالی بجاتے ہیں. میں کہتا ہوں اے محمد عربی کے غلاموں، اللہ نے تمہیں غلامی کرنے کے لیے نہیں، قیادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں لیڈر بننے کے لیے پیدا کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے پیر خانے مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہمیں کسی کی جے بجے کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آخری جملہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر، آخری جملہ بغداد شریف سے. میری بھی حاضری ابھی چند دن پہلے واپس آیا ہوں. سیدی آنے والے ہیں، آپ یہاں ملاقات کرنے والے ہیں. الحمدللہ سیدی سے ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں ملاقات کر کے آئے. آپ دیکھیے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک بارگاہ ہے. وہ بارگاہ کس کی ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ. بڑی بارگاہ ہے. آخری جملہ یاد رکھیے گا اگر آپ کو یاد آئے. امام موسیٰ کاظم خلیفہ نے، آخری جملہ دے رہا ہوں، وقت کے خلیفہ نے حسد کی بنیاد پر کہ میں خلیفہ وقت ہوں مگر عزت ان کی زیادہ ہے، شان ان کی زیادہ ہے، مقام ان کا زیادہ ہے، لوگ ان کے زیادہ ہجوم لگاتے ہیں، بھیڑ یہاں زیادہ لگتی ہے. حسد کی بنیاد پر امام موسیٰ کاظم کو، جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے ہیں، جو خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم کو بھرے دربار میں بلایا. اتنا بڑا مجمع، بھیڑ لگی ہے. جب آپ آئے تو اپنے پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے. کیا پہن کر آئے؟ عالی شان جوتے پہن کر آئے. اس نے دیکھا، نظر فوراً جوتے پہ پڑی، چہرے پہ نہیں، جوتے پہ نظر پڑی کہ عالی شان جوتا پہن کر آئے ہیں. اس نے بھرے مجمع میں طنز کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو ان کا تعلق اہل بیت سے ہے مگر ان کے پیروں پہ نظر ڈالو، پیروں میں عالی شان جوتا پہن کر آئے ہیں. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، تمہارا لیول کیا تھا، تمہارے تیور کیا تھے، تمہارا مقام کیا تھا، تمہاری شان کیا تھی. جب امام موسیٰ کاظم کی طرف طنز کا ہاتھ اٹھایا گیا، پیر دیکھو عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں، تو بھرے دربار میں امام موسیٰ کاظم نے پیر کو اٹھا کے اشارہ کیا اور کہا، ظالم، ہم مصطفیٰ کی اولاد اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ. ہم اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو. یہ کس کا تیور تھا؟ محمد عربی کے غلاموں کا تیور تھا. جوانوں، اپنے سینے میں حضور کی محبت پیدا کر لو. جس دن تم حضور کے سچے غلام بن جاؤ گے، زمانے کے امام بن جاؤ گے، دنیا میں رہو گے، عزت کی نظر سے دیکھے جاؤ گے، اور تمہارا آخری وقت آئے گا، زمانہ پکار کے کہے گا، لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ
کے سراغ لے کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ سیدی تشریف لانے والے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ گفتگو کروں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ملاقات ہوگی تو مزید تفصیلی گفتگو ہوگی۔ سہون کوئی خطا ہوئی ہو آپ سب کو گواہ بنا